السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان هدانا اللہ وصلی اللہ علی نبینا محمد الصادق الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الی یوم الدین۔ محترم حضرات، کل کے درس میں ہم نے سیرت کے اندر یہ سنا تھا کہ مشرکین مکہ نے صحابہ کرام کو کس کس طرح سے ستایا، حضرت بلال کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا، حضرت عمار کو کس طرح سے پیٹا گیا، حضرت عثمان کے ساتھ کیا کیا گیا، اور اسی طرح سے حضرت خباب بن ارت کو کتنی مصیبتیں جھیلنی پڑی۔ بہرحال یہ مصیبتوں کا سلسلہ، یہ تکلیفوں کا سلسلہ 1 سال تک جاری رہا۔ جب نبوت کا 5واں سال آیا، رجب کا مہینہ تھا، اللہ رب العالمین نے سورۃ الکہف نازل فرمائی اور اس کے اندر غار والوں کے قصے کو بیان کیا کہ چند نوجوان تھے جو ایمان لے آئے تھے، اور وہاں کا بادشاہ بڑا ظالم اور بڑا کافر تھا، لہذا یہ اپنے ایمان کو بچانے کے لیے، اپنی جان کو بچانے کے لیے اپنی بستی کو، اپنے گھر کو چھوڑ کر نکل گئے اور جا کر ایک غار میں انہوں نے پناہ لے لی، اور اللہ رب العالمین تقریباً 309 سال تک ان کو سلائے رکھا۔ گویا اس کے اندر اشارہ تھا کہ مسلمان بھی اپنا دین اور اپنی جان بچانے کے لیے ہجرت کر سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو مشورہ دیتے ہوئے کہا کہ حبشہ کا بادشاہ نجاشی جو ہے بڑا رحم دل ہے، مذہب کے اعتبار سے عیسائی ہے لیکن بڑا رحم دل اور انصاف پسند ہے، لہذا اگر کوئی ہجرت کرنا چاہتا ہے تو وہ حبشہ کی طرف ہجرت کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مشورے کے بعد 16 صحابہ کرام کی جماعت ہجرت کے لیے تیار ہوئی، جن میں سے 12 مرد تھے اور 4 عورتیں تھیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قافلے کا امیر حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو بنایا، اور حضرت عثمان اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ایک مشہور رشتہ ہے۔ کون سا رشتہ ہے؟ جی بتائیں۔ حضرت عثمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا لگتے ہیں؟ جی، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے۔ آپ کی بیٹی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت رقیہ آپ کی بیوی تھیں، اور یہ میاں بیوی دونوں ہجرت کر رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو قافلے کا امیر بنایا۔ بہرحال یہ 16 مسلمان مشرکین سے چھپتے چھپاتے دبے پاؤں رات کے اندھیرے میں اپنے گھروں کو چھوڑ کر، مکہ جیسی اپنی بستی کو چھوڑ کر نکل گئے۔ جلدی جلدی جب سمندر کے کنارے پر پہنچے تو اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے 2 کشتیاں حبشہ کی طرف روانہ ہونے کے لیے تیار تھیں، لہذا اس میں سوار ہو کر حبشہ پہنچے اور وہاں جا کر انہوں نے سکون کی سانس لی۔ اللہ کے بندو، یہ ہجرت بولنے میں کتنا آسان لگ رہا ہے، سننے میں کتنا آسان لگ رہا ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ کتنا مشکل کام ہوتا ہے۔ ذرا انسانیت سے سوچ کر دیکھیں، کبھی ہم لوگ اپنا گھر چھوڑ کر 2 سے 3 دن کے لیے باہر جاتے ہیں تو اپنے گھر کے لیے بے چین ہو جاتے ہیں۔ اب یہاں صحابہ کرام کی حالت کیا ہے؟ اپنے گھروں کو، جس میں انہوں نے بہت ساری خوشیاں دیکھی ہیں، ہمیشہ کے لیے چھوڑنا پڑ رہا ہے۔ مکہ جیسی عظیم بستی کو، جہاں پر ان کا بچپن، ان کی جوانی گزری ہوئی ہے، جن کے خواہشات اور ارمان وہاں پر لگے ہوئے تھے، اپنی بستی کو الوداع کہنا پڑ رہا ہے۔
بہرحال ان اللہ کے بندوں نے اللہ کے لیے کچھ نہیں سوچا، تیار ہوئے اور حبشہ کی طرف ہجرت کر کے چلے گئے۔ صبح سویرے جب ان کو معلوم ہوا، مشرکین کو، قریش کے لوگوں کو، تو آگ بگولا ہو گئے، غصہ ہو گئے، فوراً ان کو تلاش کرتے ہوئے پکڑنے کے لیے پہنچے۔ جب کنارے پر پہنچے تو پتہ چلا کہ کشتیاں کب کی جا چکی ہیں۔ واپس نامراد ہو کر، غضبناک ہو کر لوٹے، اور جو دیگر مسلمان مکہ کے اندر بچے ہوئے تھے ان پر پہلے سے زیادہ مصیبتیں ڈھانے لگے غصے سے، اور ان پر کڑی نگاہیں، کڑی نظر رکھنے لگے۔ چند مہینے گزرے تھے کہ مکہ کے اندر ایک واقعہ پیش آیا۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ کے پاس آئے تو دیکھا کہ مکہ کا، قریش کا ایک بڑا سا مجمع بیٹھا ہوا ہے، بہت سارے لوگ، اور وہ بھی بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کسی وجہ سے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موقع کو غنیمت جانتے ہوئے فوراً آئے اور سورۃ النجم کی تلاوت شروع کر دی۔ والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تلاوت کو شروع کیا اپنی میٹھی آواز کے اندر، اس سے پہلے مشرکین کی عادت کیا تھی؟ جب بھی نبی قرآن شروع کرتے سیٹیاں مارنا شروع کرتے، تالیاں بجانا شروع کرتے، چلانا شروع کرتے، تاکہ کوئی بھی قرآن کی آواز کو سن نہ پائے۔ لیکن اس دن ایسا ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تلاوت شروع کی تو ایک عجیب اثر تھا اس کا، سارے لوگ مدہوش ہو گئے، کسی کی زبان سے کچھ نہ نکلا، اور پورے غور و خوض سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کو سن رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سورت جو 3 صفحوں پر مشتمل ہے تقریباً، ان کے سامنے تلاوت کی، اور آخری آیت فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا، جب آپ نے یہ تلاوت کی جس کا ترجمہ یوں ہے کہ اللہ رب العالمین کے لیے سجدہ کرو اور اسی کی عبادت کرو، آپ نے یہ تلاوت کی اور اس کے بعد اللہ رب العالمین کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا۔ جب آپ نے سجدہ کیا تو جتنے مشرکین بیٹھے ہوئے تھے بے اختیار ہو گئے، ان کا اختیار ہی چلا گیا، ان کو ہوش ہی نہ رہا، وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ رب العالمین کو انہوں نے بھی سجدہ کر لیا۔ جب سجدہ کر کے اٹھے، جب ان کا ہوش آیا تو ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے، برا بھلا کہنے لگے، کوسنے لگے کہ تیری وجہ سے ایسا ہوا، تیری وجہ سے ایسا ہوا۔ بہرحال یہ رمضان کا واقعہ تھا۔ حبشہ کے لوگ جو ہجرت کر گئے تھے مسلمان، ان کو اس کے بارے میں یہ خبر پہنچائی گئی کہ مکہ والے مسلمان ہو گئے۔ حالانکہ انہوں نے سجدہ کیا تھا، غلط انداز میں ان کو خبر پہنچی کہ مکہ والے جو ہے، قریش کے سردار، مکہ کے جو بھی بڑے بڑے لوگ ہیں، سب کے سب مسلمان ہو گئے ہیں، دشمنی ختم ہو چکی ہے، ظلم ختم ہو چکا ہے۔ تو وہ لوگ اپنے وطن کی خواہش میں، محبت میں دوبارہ جو ہے مکہ کی طرف نکل پڑے۔ لیکن جب مکہ کے قریب پہنچے تو انہیں معلوم ہوا کہ خبر غلط ہے، جھوٹی تھی۔ اب وہاں سے کچھ لوگ واپس حبشہ کی طرف پلٹ گئے، کچھ لوگ مکہ کے اندر داخل ہو گئے۔ اب ان قریش کو، ان مشرکین کو جب یہ ہاتھ لگے، پہلے سے بڑا غصہ تھا، لہذا ظلم کے پہاڑ ٹوٹ پڑے ان کے اوپر، اتنا ستایا کہ صحابہ کرام کو موت آسان لگنے لگی۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ظلم جو ہے پہلے سے زیادہ بڑھ چکا ہے۔ یہ لوگ تھکنے کا نام نہیں لیتے، رحم کا نام نہیں لیتے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری مرتبہ ہجرت کرنے کا حکم دیا۔
اسی سال نبوت کے 5ویں سال ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو جمع کیا اور مشورہ دیا کہ جو ہجرت کرنا چاہتے ہیں ابھی بھی وہ ہجرت کر سکتے ہیں۔ تو اس مرتبہ پورے 100 لوگوں کی جماعت تیار ہوئی، جس میں 80 پر 2 مرد اور 18 عورتیں تھیں۔ مشرکین کی بڑی کڑی نظر تھی، لیکن پھر بھی اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے صحابہ اکرام نے بڑی چالاکی کے ساتھ رات کے اندھیروں میں تنہا نکل کر ایک جگہ جمع ہو گئے، پھر وہاں سے ساحل سمندر کے کنارے پہنچے اور پھر حبشہ کی طرف ہجرت کر لی۔ پھر ان مشرکین کو جب صبح معلوم ہوا تو پہلے سے زیادہ غصہ ہو گئے، اور انہوں نے کیا کیا کہ اب ان کو نہیں چھوڑا جائے گا، لہذا مشورہ کر کے انہوں نے 2 آدمیوں کو تیار کیا، ایک عبداللہ بن عمرو جو بعد میں مسلمان ہوئے، عمرو بن عاص، ایک عمرو بن عاص جو بعد میں مسلمان ہوئے، اور ایک عبداللہ ابن ربیعہ۔ یہ دونوں جو ہے بڑے چالاک تھے، بڑے مشہور تھے، بڑے عقل مند مانے جاتے تھے ان لوگوں کے درمیان، لہذا قریش نے بڑے بڑے سرداروں نے مال جمع کر کے بڑے بڑے تحائف خریدے، ہدایے خریدے، گفٹس خریدے، اور ان کو دیا کہ جاؤ حبشہ کے پاس جو نجاشی بادشاہ ہے اس کے پاس جا کر اسے ہدیے پیش کرنا، اس کے بعد جو یہ لوگ بھاگے ہوئے ہیں ہمارے دشمن، اپنی چالاکی کے ساتھ کسی بھی طرح سے ان کو کھینچ کے لے آنا۔ لہٰذا یہ دونوں روانہ ہوئے، جا کر سب سے پہلے اس بادشاہ کے جو خاص لوگ تھے، نجاشی کے جو مقرب لوگ تھے، علماء تھے، ان لوگوں سے ملاقات کی، ان کو تحفے دیے، قیمتی تحفے ان کو دیے گئے، اور اس کے بعد ان کے سامنے اپنی بات رکھی۔ تو سب لوگوں نے کہا کہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں، کل بادشاہ کے سامنے تم اپنی بات رکھنا، ہم تمہارا پورا سپورٹ کریں گے اور بادشاہ کو مشورہ دیں گے کہ ان مسلمانوں کو اپنے شہر سے نکال دے۔ تو یہ لوگ بڑے خوش ہوئے، دوسرے دن بادشاہ کے دربار میں آئے اور بادشاہ کو بھی بہت سارے تحفے دیے، اور اس کے بعد انہوں نے کہا اے بادشاہ، ہماری قوم کے کچھ نوجوان آپ کی حکومت میں آ کر بس گئے ہیں، ان لوگوں نے ہمارا دین چھوڑ کر ایک نیا دین اختیار کیا ہے، اور وہ لوگ آپ کے دین میں بھی داخل نہیں ہوئے ہیں، اور ہم لوگ جو ہے اپنی طرف سے نہیں آئے ہیں، بلکہ جو نوجوان یہاں آ کر بسے ہوئے ہیں ان کے باپ داداؤں نے، ان کے چاچاؤں نے، ان کے رشتہ داروں نے ہم کو بھیجا ہے ان کو واپس لانے کے لیے، لہذا آپ ان کو ہمارے حوالے کر دیں تاکہ ان بھٹکے ہوئے لوگوں کو ہم اپنے دین پر لے آئیں۔ نجاشی، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ بڑا انصاف پسند بادشاہ ہے، اس نے کہا ایک طرف کی بات سن کر اگر فیصلہ کروں تو غلط بات ہوگی، اسی لیے مسلمانوں کو بھی بلایا جائے، لہذا مسلمانوں کو بلایا گیا۔ مسلمانوں کی طرف سے حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات کرنے کے لیے آگے بڑھے۔ بادشاہ نے ان سے پوچھا، یہ لوگ کہہ رہے ہیں تمہارے بھائی کہ تم لوگوں نے ایک نیا دین اختیار کیا ہوا ہے جو نہ میرا دین ہے اور نہ کسی اور کا دین ہے، یہ تمہارا نیا دین کون سا ہے، ذرا وضاحت کرے۔ تو حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا خطبہ شروع کیا۔ انہوں نے کہا اے بادشاہ، ہم بڑی جاہل قوم تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے، مردار کو کھاتے تھے، زنا کرتے تھے، چوری کرتے تھے، جھوٹ بولتے تھے، پڑوسیوں کو بری طرح سے ستاتے تھے، ہمارے اندر انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ اسی حالت میں تھے کہ اللہ رب العالمین نے ہم ہی میں سے ایک رسول کو بھیجا جس کی امانت داری، سچائی اور پاکیزگی کو ہم جانتے تھے، لہذا اس نے ہمیں ایک اللہ کی طرف بلایا، اس نے ہمیں سمجھایا کہ پڑوسیوں کے ساتھ کس طرح سلوک کیا جاتا ہے، اس نے ہمیں بتایا کہ زناکاری، چوری اور قتل یہ بری چیزیں ہیں، اس نے ہمیں یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا،
اس نے مظلوموں کی مدد کرنے کی بات کہی تو ہم نے اس کی بات مانی، اس کو سچا مانا اور اس کے راستے پر چل پڑے، تو ہماری یہ قوم جو ہے ہماری دشمن بن گئی ہے۔ اس نے ہمیں بڑا ظلم کیا، بڑا ستایا، یہاں تک کہ ہمارا وطن ہمارے لیے تنگ ہو گیا، تو ہم اپنے نبی کے مشورے سے تمہاری سرزمین کو ہم نے چنا، کہ تمہاری رحم دلی کو دیکھتے ہوئے، تمہارے انصاف کو دیکھتے ہوئے۔ تو بادشاہ نے کہا اچھی بات ہے، تمہارے نبی پر جو کلام نازل ہوتا ہے، جو قرآن نازل ہوتا ہے، اگر اس میں سے کسی کو کچھ یاد ہو تو ہمارے سامنے پیش کرے۔ تو حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ مریم کی تلاوت شروع کر دی۔ سورہ مریم جس کے اندر حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی فضیلت ہے، ان کے اندر ان کی پاکیزگی کو بیان کیا گیا ہے۔ سیرت نگار لکھتے ہیں جب بادشاہ نے حضرت جعفر بن ابی طالب کی زبانی سورہ مریم کی تلاوت سنی تو اس قدر رویا کہ اس کی داڑھی پوری بھیگ گئی، اور علماء اکرام جو بیٹھے ہوئے تھے ان کے ہاتھوں میں صحیفے تھے ان کے انجیل کے، لہذا جب انہوں نے بھی حضرت جعفر بن ابی طالب کی اس تلاوت کو سنا تو اتنا روئے کہ ان کے صحیفوں کے ورق بھیگ گئے۔ جب تلاوت ختم ہوئی تو بادشاہ نے کہا اللہ کی قسم، یہ جو کلام ہے اس کے درمیان اور حضرت عیسیٰ پر جو کلام نازل ہوا تھا اس کے درمیان کچھ بھی فرق نہیں ہے، یہ دونوں کے دونوں ایک ہی چراغ سے نکلی ہوئی روشنی ہے اور نور ہے یہ۔ اس کے بعد وہ دونوں حضرت عمرو بن عاص اور عبداللہ ابن ربیعہ کی طرف بادشاہ مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا اللہ کی قسم یہاں سے چلے جاؤ، میں ان لوگوں کو تمہارے حوالے نہیں کر سکتا، اور یاد رکھو ان کے خلاف تمہاری کوئی بھی چال میں برداشت نہیں کروں گا، فوراً یہاں سے نکل جاؤ۔ تو وہ دونوں وہاں سے نکلے۔ عمرو بن عاص نے کہا اللہ کی قسم میں واپس جانے والا نہیں، میں پھر اس دربار میں آؤں گا اور ایک ایسی بات لے کر آؤں گا، ایک ایسی چیز تیار کر کے آؤں گا کہ بادشاہ ان مسلمانوں کو بھگا کر رہے گا یہاں سے۔ لہذا یہ دونوں اپنے پلان میں لگ گئے اور بادشاہ مسلمانوں کو عزت کے ساتھ وہاں سے بھیج دیا۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے، انشاءاللہ آگے کی سیرت اگلے دروس میں ہم سنیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی قربانیوں کو سمجھتے ہوئے ان کی عزت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور آپ کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔